الحمدللہ الذی لا یبلغ ثم الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام ولا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام وعلی ابی الائمہ ومعدن النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی صد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ دارۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب ولعنۃ الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وہیبتہم وعفتہم وولادتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا بنت سید علی عابدی صاحب کے رکن السال فرمائیے۔ تو نتاری بھی آ جائے، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، بھائیو دوستو، سورہ ملک کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات مالک رب دو جہان کریم اور رحیم پروردگار بندگان خدا کو پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ سورہ ملک ہے اور اس سورہ کے مختلف نام بھی بتائے گئے ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً جب اس سورہ کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں تو میں وقتاً فوقتاً آپ کے خدمت میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ سورہ بڑا متبرک سورہ ہے، یہ سورہ بڑا برکتوں والا سورہ ہے، یہ سورہ بڑی رحمتوں والا سورہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ معانیہ کہتے ہیں، اس سورہ کو عذاب ہٹانے والا سورہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو رزق نازل کرنے والا سورہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو پریشانی دور کرنے والا سورہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو برکتوں والا سورہ بھی کہتے ہیں، اور اس سورہ کو عذاب قبر نازل نہ کرنے والا سورہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ملک ہے۔ یہاں تک کہ روایت فرشتہ نہیں تھا بلکہ کوئی میرا صحابی تھا، جب میں نے سورہ ملک کی فضیلت بیان کی، جب سے مجھ سے اس نے سورہ ملک کی فضیلت سنی، مسلسل ہر رات نماز عشاء کے بعد وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اور جب مر گیا کہ جو سورہ ملک نماز عشاء کے بعد مسلسل بغیر نادا کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر عذاب قبر نازل نہیں کرتا۔ جب اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا، اللہ نے کبھی بھی اس کے اوپر عذاب قبر نازل نہیں کیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بات۔ تو لہٰذا یہ سورہ ملک ہے، یہ سورہ ملک میں جہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملک ہے۔ اور کون جس کے دست قدرت میں ملک ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کی علامت کیا ہے؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے جس کے دست قدرت میں موت اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے اختیار میں موت بھی ہے، جس کے اختیار میں حیات بھی ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ خالق کائنات مالک رب دو جہان جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کا اختیار ہے، وہ کون ہے؟ وہ بھی خالق ہے، وہ حیات کا بھی خالق ہے۔ کیوں اللہ نے موت حیات کو خلق کیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں پروردگار تو نے موت کو خلق کیا؟ کیوں پروردگار تو نے حیات کو خلق کیا؟ کہا اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا میں انسانوں کو بھیجوں گا، انسانوں میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔
سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار تو موت و حیات کا خالق ہے، تو ساری چیزوں کو خلق کرنے والا ہے، زمین و آسمان کے ساری مخلوقات کو تو پیدا کرنے والا ہے۔ پروردگار کا تو نہیں جانتا کہ کون سا انسان اچھا عمل کرنے والا ہے، کون سا انسان برا عمل کرنے والا ہے؟ کہا سنو، ساری کائنات کا اختیار ہمارے پاس ہے، ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں، مگر میں انسان کو خلق کر کے اسے موت بھی دے رہا ہوں، اسے حیات بھی دے رہا ہوں۔ کیوں پروردگار؟ اس لیے موت و حیات کو خلق کر کے دنیا میں آزمائش کے لیے اسے بھیج رہا ہوں، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار میں کرتا تو کیا کرتا، تو نے آزما ہی نہیں تھا، تو نے امتحان ہی نہیں لیا۔ اگر تو نے امتحان لیتا تو میں بہترین کام کرتا، اگر تو نے امتحان پروردگار تو نے امتحان لیا ہی نہیں تھا، میں کرتا تو کیا کرتا۔ اللہ کی آواز آئی، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم اس طرح سے بہانے کرتے جاؤ گے، لہذا فرمایا لیبلوکم خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم تمہیں موت بھی دے رہے ہیں، ہم تمہیں حیات بھی دے رہے ہیں۔ کیوں پروردگار؟ تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ کہہ نہ سکے پروردگار تو نے امتحان ہی نہیں لیا، تو نے امتحان ہی نہیں لیا تو میں کرتا کیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا خلق الموتا، میں نے موت کو خلق کیا، خلق الموت والحیات۔ کتنی اس آیت میں لطافت پروردگار کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ خلق الموتا، اللہ نے موت کو خلق کیا، والحیات، اللہ نے حیات کو خلق کیا۔ دنیا والے سوچتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں آ گئے ہیں تو بس ہمارا ٹھکانہ یہی ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہی نہیں ہے، مگر خالق کائنات کیا کہہ رہا ہے؟ صلوات علی محمد آل محمد کی بارگاہ۔ دنیا کی فکر ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق کیا، ہم نے حیات کو خلق کیا۔ دنیا والے یہ سوچتے ہیں ہم دنیا میں ہمارا اس دنیا سے اس دنیا میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ دنیا آخری ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، تم مرنے والے نہیں ہے، تمہاری حیات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کہا سنو، خلق الموت، ہم نے پہلے حیات کو نہیں بنایا، پہلے موت کو خلق کیا ہے۔ بعد حیات کو خلق کیا ہے، فرمایا موت و حیات کے درمیان کیا ہے؟ موت و حیات، اس نقطے پہ آپ توجہ کریں، فرمایا خلق الموت والحیات، اس کے درمیان میں کیا ہے؟ لیبلوکم، آزمائش ہے، امتحان ہے، یعنی جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے نتیجہ ملتا ہے۔ میں مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، دیکھیے بچوں کے امتحان کا وقت بھی ہے، جو بچے امتحان دیتے ہیں کالجوں میں اسکولوں میں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چلا جاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، جو فیل ہو جاتا ہے اسی کلاس میں رہ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا، والحیات، ہم نے حیات کو خلق کیا۔ ان دونوں موت و حیات کے درمیان ایک چیز ہے، اس چیز کا نام ہے امتحان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام ہے امتحان۔ موت و حیات کے درمیان اللہ نے امتحان رکھ دیا ہے۔ میں مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ نے کہا خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کیا، والحیات، ہم نے حیات کو خلق کیا۔ موت و حیات کے درمیان اللہ نے چیز کو رکھ دیا ہے، وہ چیز کا نام کیا ہے؟ امتحان، امتحان، امتحان۔ اب میں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں کہ موت و حیات کے درمیان اللہ نے امتحان کو رکھ دیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جب بچہ امتحان دیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، ایک خدا کہا جاتا ہے۔ یہ ہے موت و حیات کا فلسفہ۔ فرمایا کہ ہم نے موت کو خلق کیا، ہم نے حیات کو خلق کیا۔ امیر کائنات مسجد کوفہ کے ممبر پہ تشریف فرماتے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے فرمایا سلونی سلونی، بڑا اچھا جملہ ہے مولا کائنات کا، آج تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا اسلام اس جملے کی تفسیر کرتے کرتے مر گئی، مگر علی کے اس جملے کی تفسیر نہیں ہو پائی۔
کیا فرمایا؟ سلونی سلونی. دیکھیے میں موضوع سے ہٹا نہیں، پھر اسی موضوع پہ میں آؤں گا. ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا جملہ تھا؟ کہ سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو. مولا کیا جانتے ہیں آپ؟ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہ سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو. زمین سے لے کے آسمان تک علی جانتا ہے. علی آپ کیا جانتے ہیں؟ کہ زمین میں جو کچھ ہے علی جانتا ہے. زمین کے طبقات علی جانتا ہے، زمین کے مخلوقات علی جانتا ہے، اشجار علی جانتا ہے، پھل علی جانتا ہے، پرندوں کی چہچانا علی جانتا ہے، چونٹیوں کے بارے میں علی جانتا ہے، حشرات الارض کے بارے میں علی جانتا ہے، آسمان کی ساری مخلوقات علی جانتا ہے. میں پورے مدنی کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو خاموشی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. علی نے کہا سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو. زمین سے آسمان مخلوق علی جانتے ہیں، آسمان سے وہ کی مخلوق علی جانتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں علی جانتے ہیں، ملائکہ کے بارے میں علی جانتے ہیں، جنت کے بارے میں علی جانتے ہیں، سلسبیل کے بارے میں علی جانتے ہیں، جنت کے طبقات علی جانتے ہیں، حور العین کے بارے میں علی جانتے ہیں، جہنم میں کون جائے گا علی جانتے ہیں. ایک جملہ میں پورے مدنی کی توجہ چاہتا ہوں. جو لوگ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دستے بادعا کو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں، پورے مدنی کی توجہ. علی منبر پہ تشریف فرماتے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سلونی 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 سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو. میں نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا کیا جانتے ہیں؟ پورے مدنی کی توجہ. مولا کیا جانتے ہیں؟ کہ قیامت تک ماں کے شکم میں آنے والے بچوں کی تعداد علی جانتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، نعرہ لگانے والوں کو سلامت رکھے، جواب دینے والوں کو سلامت رکھے، جو لوگ خاموش ہو گئے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. ایک جملہ ارشاد فرمایا. کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سلونی سلونی. کتنا فرمایا؟ سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے مجھ سے پوچھو. موضوع وہی ہے، موت و خلق، موت و حیات. ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سلونی سلونی. ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک منافق کھڑا ہوا کہ یا علی آپ سب کچھ جانتے ہیں. کہا میں ہاں سب کچھ جانتا ہوں. یعنی آپ کیا جانتے ہیں؟ اول سے لے کے آخر تک، اول سے لے کے آخر تک، خاتم سے لے کے قیامت تک علی ہر چیز جانتا ہے. منافق کھڑا ہوا کہ علی میرا ایک سوال ہے. کہ کیا سوال ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. آ گیا نا موضوع پر؟ کہ کلو نفس ذائقۃ الموت مشہور آیت ہے نا، سب کو یاد ہے نا. فرمایا یا علی ایک سوال ہے. کہ کیا سوال ہے؟ قرآن کی آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مولا کائنات نے فرمایا قرآن کی آیت ہے کہ علی میرا سوال یہ ہے جب ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بتائیے آپ کے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کہ علی آپ کے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ خدا کی قسم وہ جملہ ارشاد فرمایا موت کیسی ہے. عجب جملہ ارشاد فرمایا، پورے مدنی کی توجہ. فرمایا یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک یا ہمارے نزدیک؟ نہ یہ آپ نے توجہ نہیں کیا. کیا سوال تھا؟ موت کا مزہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے نزدیک یا ہمارے نزدیک. یعنی کوئی فرق ہے؟ کہ موت کے مزے دو طرح کے موت کے مزے ہوتے ہیں. توجہ کرے کہ موت دو طرح کا ہوتا ہے. موت کا مزہ، ایک مزہ کڑوا ہوتا ہے، ایک مزہ میٹھا ہوتا ہے. ایک مزہ کڑوا ہوتا ہے، ایک مزہ میٹھا ہوتا ہے. ایک میٹھا ہوتا ہے، یہ کڑوا ہوتا ہے. یعنی فرق کیا ہے؟ فرمایا جیسے جیسے بندہ بدل جائے گا ویسے ویسے ذائقہ بدل جائے گا.
جیسے جیسے بندہ بدل جائے گا ویسے ویسے ذائقہ بدل جائے گا، جیسے جیسے بندہ بدل جائے گا ویسے ویسے ذائقہ بدل جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی جملہ سمجھ میں نہیں آیا، جیسے جیسے بندہ بدل جائے گا ویسے ویسے ذائقہ بدل جائے گا، یعنی مطلب کیا ہے؟ کہا سنو، اگر ہمارا چاہنے والا مرتا ہے اس کی موت میٹھی ہوتی ہے، ہمارا دشمن مرتا ہے موت کڑوی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ۔ کہا یا علی یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، موت کے دو طرح ہے، موت کے ذائقے دو طرح کے ہیں، ایک حبداروں کے لیے، ایک جلنے والوں کے لیے، ایک چاہنے والوں کے لیے، ایک دشمنوں کے لیے۔ ایک میٹھی موت ہے، ایک کڑوی موت ہے۔ آپ کے حبداروں کے لیے میٹھی موت ہے، آپ کے دشمنوں کے لیے کڑوی موت ہے۔ یا علی یہ بتائیے موت کا مزہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جب آپ کو موت آتی ہے تو موت کا مزہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا تو نے آیت کی توجہ نہیں کی۔ اللہ قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پوری کائنات مر جائے گی سوائے علی کے، پوری کائنات کو موت آ سکتی ہے سوائے علی کے۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا تو نے آیت کو غور ہی نہیں کیا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ علی کو موت کا مزہ چکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا نفس اللہ کے پاس ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ علی کو موت کا مزہ چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا نفس اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا موت دو طرح کی ہے، موت کا ذائقہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک موت وہ ہوتی ہے جو کڑوی ہوتی ہے، ایک موت وہ ہوتی ہے جو شیرینی ہوتی ہے۔ اور اس میں روایت کے جملے بھی یہ ہے کہ جب ملک الموت کسی کی روح کھینچتے ہیں نا، ایسا محسوس ہوتا ہے، روایت کے جملے ہیں نا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خاردار درخت، خاردار یعنی کانٹے والا درخت، اس کے پر چادر ڈال دی جائے اور پھر کھینچا جائے، جو حالت چادر کی ہوتی ہے وہی حالت روح کی ہوتی ہے۔ جو حالت چادر کی ہوتی ہے، چادر کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ چادر پارا پارا ہو جاتی ہے، چادر پھٹ جاتی ہے۔ جو حالت چادر کی ہوتی ہے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی موت ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار، مثال دیا، خاردار درخت کے اوپر کانٹا ڈال دیا جائے اور پھر کھینچا جائے، جو حالت کپڑے کی ہوتی ہے وہی حالت روح کی ہوتی ہے۔ ایک مثال، ایک روایت تھی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ بعض لوگوں کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے خوشبو سے پھول سے خوشبو نکل جاتا ہے۔ دونوں روایتیں کیوں؟ اس لیے کہ دو روایتیں ہمارے پاس ہے، ویسا بھی ہے ایسا بھی ہے، سختی بھی ہے آسانی بھی ہے۔ مگر کیا فرق ہے دونوں میں؟ بس فرق اتنا ہے کہ اگر علی سے محبت کرنے والا ہے، علی سے عشق کرنے والا ہے، اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے خوشبو سے، جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ اور علی کا جب دشمن ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے خاردار کپڑے کے اوپر، خاردار کے جھاڑ کے اوپر، درخت کے اوپر کپڑا ڈال کے نکال دیا جائے، جو حالت کپڑے کی ہوتی ہے وہی حالت روح کی ہوتی ہے۔ مگر علی کا چاہنے والا اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ سرحان علی آ جاتے ہیں، سرحان علی آ جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچے، جب امیر کائنات قبر میں آ جائے، روح نکلنے وقت آ جائے تو کیا اسے روح نکلنے کی تکلیف ہوگی؟ بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ملائکہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، میرا عقیدہ ہے، بولنا ہے تو بولیے ورنہ جو ہے آپ خاموش ہو جائیے۔ جب ملائکہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں کسی انسان کی، کسی بندے کی، اب آتے ہیں اور آنے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اے علی سے محبت کرنے والی، اے علی سے چاہنے والی، تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری روح ایسے ہی کھینچیں گے جیسے کسی پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ اور جب ایسی خوشبو نکل جاتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور اسے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہونا،
ہم تمہیں اذیت دینے آنے نہیں ہیں، تمہیں پریشان کرنے آئے نہیں ہیں، تمہیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور جملہ سنیے گا اور جملے کی قدر کیجیے گا۔ اور ملائکہ روح قبض کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہونا، موت کا نام سن کے پریشان نہ ہونا، بلکہ جملہ یاد رکھنا، ہم تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ تمہیں ہم بتانے کے لیے آئے ہیں کہ زمین کے اوپر تم جس کا نام لے کے جیا کرتی تھی، قبر کے اندر وہی تمہارے ساتھ سامنے کھڑا ہو جائے گا، تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، جب قبر میں علی بن ابی طالب آ جائیں گے تو کیا پریشانی ہوگی؟ کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اور دیکھیے میرا بھی عقیدہ ہے، مت بولیے آپ، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر جملہ سمجھ میں آیا، عقیدہ میرا عقیدہ آپ کا عقیدہ مل گیا تو بولیے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب قبر میں تعویذ قبر جب بند ہو جاتی ہے، سب لوگ چلے جاتے ہیں، میت تنہائی محسوس کرتی ہے، میت تنہائی محسوس کرتی ہے۔ جب تنہائی محسوس کرتی ہے تو چاروں طرف دیکھتی، کوئی نظر آنے والا نہیں ہے، دوست، احباب، رشتہ دار سب چلے گئے۔ اب قبر میں کون ہے؟ وہ ہے اور اس کے اعمال ہے۔ قبر میں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، وہ ہے اور اس کے اعمال ہے۔ اب ایسے موقع پر جب پریشان ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، ملائکہ سوال کرنے کے لیے قبر میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھیے توجہ چاہتا ہوں، سوال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب سوال کرنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں تو گھبرائی رہتی ہے، پریشان حال ہے۔ ملائکہ سوال کرتے ہیں، کیا سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بتا تیرا کعبہ کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ یہی تو سوال ہے نا۔ تیرا قبلہ کیا ہے، کتاب کیا ہے، نبی کون ہے، امام کون ہے؟ یہی سوال ہوتے ہیں نا۔ لیکن جب علی سے محبت کرنے والا، جب فاطمہ سے عشق کرنے والی قبر کی تاریکی میں جب بیٹھی رہی ہوگی، قبر میں لیٹی رہی ہوگی، ملائکہ سوال کرنے والے جب سوال کریں گے، بتا تیرا رب کون؟ یہ پریشان۔ بتا تیرا نبی کون؟ یہ پریشان۔ بتا تیرا قبلہ کون؟ یہ پریشان۔ بتا تیرے نبی کون؟ یہ پریشان۔ اب یہ جواب نہیں دے گی، یہ پریشان حال ہے۔ ایسے موقع پر حلال مشکلات، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی مشکل کشائی کرنے والا علی سرحانے آ جائے گا، اور سرحانے آ کر فرشتوں سے کہے گا اسے مزید پریشان نہ کرو، اسے مزید پریشان نہ کرو۔ ملائکہ کہیں گے یا علی سوال تو کرنا ہے، سوال تو کرنا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب، میرا عقیدہ ہے علی ابن ابی طالب کہیں گے مزید پریشان نہ کرو، یہ ابھی اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بھائی بہنوں سے جدا ہو کر پریشان حال قبر میں آئی ہے، اسے پریشان نہ کرو۔ ملائکہ دستے ادب کو جوڑ کر سوال کریں گے، یا علی پھر سوال کا جواب کون دے گا؟ علی مشکل کشا یہی جواب دیں گے۔ آج دستور بدل جائے گا، آج سوال تم کرو، جواب علی دے گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ مشکل کشائی کرنے کے لیے علی آ جائیں گے۔ جب مشکل کشا قبر میں آ جائیں گے، جب پتہ چلے گا کہ جس کا نام میں دنیا میں رہ کے لیتی تھی وہ علی سامنے کھڑا ہوا ہے، اور روح بڑی خوش ہو جاتی ہے، مرنے والا بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب تک مشکلات تھی، گریہ کرنے والے گریہ کر رہے تھے، رونے والے رو رہے تھے، لیکن جب سامنے سرحانے علی کو دیکھے گا، علی کو دیکھے گی، ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور شاید میرا دل کہتا ہے کہ جب علی کو دیکھے گی یا علی کو دیکھے گا قبر میں، علی اور فاطمہ کے مصائب یاد آ جاتے ہوں گے۔ جب آل محمد کو قبر میں دیکھیں گے، مرنے والا جب دیکھے گا تو آل محمد کے اوپر جو دنیا والوں نے مصائب ڈھائے ہیں، وہ سارے مصائب کو آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے ہوں گے، اور قبر کی تاریکی میں بھی وہ بیٹھ کر یا حسین کا ماتم ضرور کرتا ہوگا۔ عزادار ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے موت ہر انسان کو آنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک قانون الہی ہے، ایک فطرت الہی ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے ہر چیز کو موت ہے، درختوں کو، جانوروں کو، اشجار کو، پانی کو، سمندر کو، آسمان کو، ملائکہ کو، جنوں کو، ہر چیز کو موت ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ ایک جملہ میں کہوں گا، اس کے بعد میں مربط مصاب دے دوں گا۔ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر شے کو مرنا ہے، مگر جب ماں مرتی ہے نا،
جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، جب ماں جیسے ہستی دنیا سے جاتی ہے تو جب ماں اپنے آنکھوں کے سامنے موت دیکھتی ہے، ماں ملک الموت کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتی۔ اس کی جب روح قبض ہوتی ہے تو ماں یہ سوچ کے پریشان نہیں ہوتی اور یہ سوچ کے گریہ نہیں کرتی، یہ سوچ کے آنسو نہیں بہاتی کہ میں مر رہی ہوں، میری روح نکل رہی ہے، ملائکہ روح میری روح کو قبض کر رہے ہیں۔ ماں اگر مر بھی رہی ہے، جملے کی توجہ کرے، ماں اگر مر بھی رہی ہے، یہ سوچ کے افسوس کرتی ہے، یہ سوچ کے گریہ کرتی ہے، یہ سوچ کے آنسو بہاتی ہے، میں تو دنیا سے چلی جا رہی ہوں، مگر میرے بعد میری اولاد کو مجھ سے زیادہ کون پیار کرنے والا رہے۔ میں آپ کی زحمت کو میں نے تمام کر دیا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، ماں موت سے نہیں پریشان ہوتی، مگر یہ سوچ کے پریشان ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری اولاد کو کون مجھ سے زیادہ پیار کرے گا۔ کائنات میں عجیب مائیں ملی ہے، لیکن ہماری جان قربان فاطمہ زہرا جیسی ماں پر، ہمارے اولاد قربان فاطمہ زہرا جیسی اولاد پر۔ کون فاطمہ؟ جو رسول کی ایک لوتی بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ جس کے لیے کائنات کا نبی کھڑا ہو کر در فاطمہ پر سلام کرتا ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ مسلسل آیت تطہیر کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے پر اللہ کا نبی کہتا ہوا سلام کرتا نظر آتا ہو، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معاد الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ عزادار نبی یہ کہہ رہا ہے، اے اہل نبوہ آپ پر ہمارا سلام، اے ملائکہ کے نازل ہونے والی جگہ آپ پر میرا سلام، اے فاطمہ بیٹی آپ پر میرا سلام۔ اتنا نبی در فاطمہ کی عظمت بتا رہا ہے۔ کیا عظمت بتا رہا ہے؟ یہ ملائکہ نازل ہونے کا دروازہ ہے، یہ فرشتوں کی آنے کی جگہ ہے، مگر عزادارو جو دروازہ فاطمہ زہرا کا ملائکہ آنے کی جگہ ہے، آپ ذرا سوچے جس دروازے پر آسمان کے ملائکہ آتے ہو، بعد نبی اسی دروازے کو آگ لگا دیا گیا، اسی دروازے کو آگ لگا دیا گیا اور یہ کہا کہ بنت مصطفیٰ ابوالحسن کو باہر نکالو، ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزادر کہا نہیں، بلکہ دروازے کو آگ لگا دیا گیا۔ عزادر فاطمہ در اور دیوار کے درمیان تھی۔ میں مجمع کو ہاتھ کو جوڑ کر جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے جملہ کہتے ہوئے۔ در اور دروازے کے درمیان زہرا کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ دروازے کے بیچ میں ایک میخ تھا، ایک کیل تھا، وہ کیل آیا، ارے پشت زہرا پہ لگا، زہرا زمین پہ گری، ارے دروازہ زہرا کے پشت پہ گرا، ہاتھوں کو پھیلایا، فضا میرا موسی، جناب فضا کو بلایا، اے فضا کہاں علی ہے، کہاں بی بی، گلے میں رسی باندھ کر ارے کوفے کے گلیوں میں لے کر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، اے فضا چادر کا اہتمام کرو، ارے فضا چادر کا اہتمام کیا، بنی ہاشم کی عورتیں آ گئی، درمیان میں زہرا آ گئی، ارے عورتوں کے درمیان جناب زہرا گئی مزار مصطفیٰ پر، یا نبی اللہ میں بد دعا کرنے آئی ہوں، آپ آمین کہنا، یا نبی اللہ آپ کے بعد دروازہ جلایا گیا، میں نے بد دعا نہیں کیا، یا نبی اللہ آپ کے بعد محسن شہید ہو گیا، میں نے بد دعا نہیں کیا، یا نبی اللہ آپ کے بعد میرا پہلو شکستہ ہو گیا، میں نے بد دعا نہیں کیا، یا نبی اللہ آپ کے بعد محسن مارا گیا، میں نے بد دعا نہیں کیا، یا نبی اللہ صبر چھوٹ گیا فاطمہ سے، فاطمہ ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کرتی ہے، اب قبر سے آمین کہنا، یا نبی اللہ میرا صبر ختم ہو گیا۔ جب امت نے علی کے گلے میں رسی باندھا، کوفے کے گلیوں میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، علی نے قمبر کو بلایا، یا قمبر جاؤ فاطمہ سے کہنا امت کو بد دعا نہ کرے۔ قمبر بھاگتا ہوا آیا، اے شہزادی علی کا حکم ہے ارے امت کو بد دعا نہ کرنا۔ ارے فاطمہ نے ہاتھوں کو جھٹایا اور فاطمہ نے ہاتھوں کو جھکایا، یا نبی اللہ ارے آپ گواہ رہنا، جس علی کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اس علی کے لیے ہاتھوں کو جھکایا۔
हाज़ा दारो, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम कर दिया। चंद मसाइब के जुमले फिर आपकी ज़हमत को तमाम कर दिया। हाज़ा दारो, एक ऐसा मौका भी आया, फातिमा ज़हरा ने अली को बुलाया, कहा या अली बस मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, आप मुझे गुस्ल देना, आप मुझे दफन करना, या अली फला फला इंसान को ना बुलाना, मैं बड़ा नाराज़ दुनिया से जा रही हूँ, किसी को इत्तला ना करना, या अली मैं दुनिया से जा रही हूँ। एक मरतबा रात की तारीकी आई, बिन्ते मुस्तफ़ा का जनाजा उठा, जब बिन्ते मुस्तफ़ा का जनाजा उठा, लहद में अली ने रख दिया। अज़ादारो आप कितने जनाजे में गए होंगे, जब किसी मुर्दे को लहद में कब्र में रखते हैं, दो उतारने वाले होते हैं ना, दो शान हिलाने वाले होते हैं ना, मगर अली की गुर्बत को सलाम करे, या अली आप पर हमारी गुर्बत पे आप पे हमारा सलाम। अली ने फातिमा को उतारना, कब्र में उतारना चाहा, अरे चारों तरफ निगाह किया, हसनैन छोटे हैं, असहाब का मजमा है, चाहने वालों की तादाद है, कि तुम सब चले जाना, ना महरम है, फातिमा को हाथ नहीं लगा सकते। एक मर्तबा अली की बेकसी को सलाम करे। दो उतारने वाले होते हैं, दो लेने वाले होते हैं। एक मर्तबा अली ने सर को झुकाया, खबर की तरफ निगाह किया, या नबी अल्लाह ये फातिमा आपकी अमानत है, आपकी अमानत को आप ले लीजिएगा। दो हाथ नमूदार हुए, या अली लाओ मेरी अमानत को। जब अली ने देना चाहा, फातिमा के पहलू पे नजर की पड़ा, या नबी अल्लाह अली को माफ करना, इसलिए कि जब आपने फातिमा को दिया, अरे पहलू सालिम था, आप जब आपने फातिमा को दिया, अरे चेहरे पे जख्म का नहीं था, या नबी अल्लाह अली को माफ करना, मैं वापिस कर रहा हूँ, पहलू शिकस्ता है, खून जारी है, चेहरे पे तमाचे का निशान है, दुर्रे का निशान, या नबी अल्लाह अली को माफ कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीम लिअम्रिही। इल्तिमास फातिहा मरहूरा सैयदा अक़ीस बेगम आबिदी सैयद अली आबिदी साहब के रूकुल साफ। आदम हुसैन परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, उनको ग़ुलामी में शहज़ादी आलमीन फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा, उनके ख़ानदान के अफराद, शौहर, दामाद, बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। हाय फ़ातिमा ज़हरा, हाय फ़ातिमा ज़हरा, हाय फ़ातिमा ज़हरा, हाय फ़ातिमा ज़हरा। सोगवार है दुनिया, हाय फ़ातिमा ज़हरा, अर्श को भी है लर्ज़ा, हाय फ़ातिमा ज़हरा। जुल्म खुद तड़प उठा, हाय फ़ातिमा ज़हरा। गम से टुकड़े है सीना, हाय फ़ातिमा ज़हरा, हाय फ़ातिमा ज़हरा, हाय फ़ातिमा ज़हरा। मातम मोहम्मद से कज नज़र ने नफ़रत की, फितरत इलाही से जहल ने बगावत की।
حکمراں مسلمان آل سے عداوت کی، تو سکینہ بابا کو قوم نے شکایت کی۔ آئے فاطمہ زہرا، آئے فاطمہ زہرا، منحرف ہوئے کافر راہ حق پرستی سے، پائمال کر بیٹھے کل حقوق یزداں کے، چھین کر فدق منکر خود کو راہ پر سمجھے، ظلم وہ کیے ناری قبر میں نبی تڑپے۔ آئے فاطمہ زہرا، آئے فاطمہ زہرا، ایک ناتواں پر تھے سخت کس قدر صدمے، حیدر و محمد کے غم میں تھا جگر ٹکڑے، دل پہ داغ محسن کا اور پشت پر درے، بیٹے بیٹیوں کا دکھ ہاتھ پہلو بھی ٹوٹے۔ آئے فاطمہ زہرا، آئے فاطمہ زہرا، سینہ مقدس پر نیل کے نشان دیکھے، زرد منہ پریشان حال زخمی انگلیاں دیکھے، جو سنا نہ دیکھا وہ ظلم بے قرار دیکھے، چور پسلیاں دیکھے، چور استخوان دیکھے۔ آئے فاطمہ زہرا، آئے فاطمہ زہرا، جو خلق علی کو تھا اس کا کیا بیان کیجے، بیٹے رو کے کہتے تھے ہم سے پیار کر لیجے، توڑ کر کفن کے بند کچھ تسلی تو دیجے، تھا حسین کا کہنا اماں پانی تو پیجے۔ آئے فاطمہ زہرا، آئے فاطمہ زہرا، فاطمہ کی فرقت میں خاک ہو رہا ہے دل، قبر میں نہا کر کے چین کھو رہا ہے دل، آج علی سے صابر کا، آج علی سے صابر کا ہائے رو رہا ہے دل، خار غم علی فطرت اب چبھ ہو رہا ہے دل۔ آئے فاطمہ زہرا، آئے فاطمہ زہرا۔